ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بڑی نیک تھی، بڑی متقی پرہیزگار شب زندہ دار تھی، تہجد گزار تھی، اور شوہر کی بھی بڑی فرما بردار تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ شوہر نے نا رات کے پچھلے پہر جا کے نا بیوی سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ بیوی اٹھی، پانی لینے گئی۔ جب پانی لے کے واپس آئی تو بیوی کے آنے سے پہلے پہلے شوہر سو چکے تھے۔ اب بیوی نے ہاتھ میں گلاس پکڑا پانی کا، شوہر کو اٹھانے لگی، دل میں خیال آیا میرے شوہر کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح جب شوہر کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے؟ بیوی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہے۔ وہ پوچھا تو ساری رات سوئی نہیں؟ کہا میرے سر کے تاج، رات کے پچھلے پہر آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لینے گئی تھی، پانی لے کے آئی تھی تو میرے واپس آنے سے پہلے پہلے آپ سو چکے تھے۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کی نیند میں خلل ڈالوں، میں پانی لے کے کھڑی رہی کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی میں آپ کو پانی پلاؤں گی، آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں گی۔ شوہر نے جب بیوی کی یہ فرما برداری دیکھی، بیوی کی یہ محبت دیکھی، ہاتھ اٹھائے بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی نیک بیوی عطا فرمائی، اتنی فرما بردار بیوی عطا فرمائی، مالک تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بیوی سے کہنے لگے آج میں تجھ سے بڑا راضی ہوں، آج میں تجھ سے بڑا راضی ہوں، بڑا راضی ہوں۔ آج مانگ کیا مانگتی ہے؟ آج جو تو مانگے گی وہ میں تجھے دوں گا۔ بیوی نے کہا پکا جو میں مانگوں گی آپ مجھے دیں گے؟ کہا آج تو نے مجھے خوش کر دیا، جو تو مانگے گی وہ میں تجھے دوں گا۔ بیوی کہنے لگی اس طرح کیجئے پھر مجھے طلاق دے دیجئے۔ شوہر حیران ہو گیا یہ کیا مانگ رہی ہے تو؟ کہا آپ بس مجھے طلاق دے دیجئے، آپ نے کہا تھا جو تو مانگے گی وہ میں تجھے دوں گا، میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دیجئے۔ شوہر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھئی اس طرح کرتے ہیں، دربار مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوتے ہیں، ساری بات عرض کرتے ہیں، جو فیصلہ حضور فرما دیں گے ویسے ہی کر لیں گے۔ بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے جی۔ اب دونوں میاں بیوی چلے گھر سے دربار مصطفیٰ کی طرف، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں نا شوہر کا پاؤں پھسلا، تو شوہر کا پاؤں پھسلا، شوہر زمین پہ گر گیا، شوہر کو چوٹ آ گئی۔ جب شوہر کو چوٹ لگی بیوی نے جلدی سے شوہر کو اٹھایا اور کہنے لگی اے میرے سر کے تاج آؤ گھر چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر پھر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا مجھے ماجرا تو بتا، مجھے وجہ تو بتا کہ صبح تو کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے، میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، اب مجھے چوٹ لگی ہے تو کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر چلتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی میں نے اپنے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب بندے کو چوٹ آتی ہے نا، جب بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب بندہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عرش کا مالک اس سے راضی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ لیکن اے میرے سر کے تاج، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں تب سے لے کے آج دن تک میں یہ دیکھتی آئی ہوں کہ آپ تو کبھی آزمائشوں میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، آپ کو کوئی تکلیفی کبھی نہیں آئی، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، تو مجھے یہ شک پڑنے لگ پڑا کہ مجھے لگتا تھا کہ عرش کا مالک آپ سے ناراض ہے، لیکن آج جب آپ کو چوٹ لگی ہے میرے دل کو تسلی ہو گئی ہے، یہ چوٹ اس بات کی علامت ہے کہ عرش کا مالک آپ سے راضی ہے، عرش کا مالک آپ کو پسند کرتا ہے، چلے گھر چلتے ہیں، مجھے اب طلاق نہیں چاہیے، میرے دل کو تسلی پہنچ گئی ہے کہ عرش کا مالک آپ سے راضی ہے، عرش کا مالک آپ کو پسند کرتا ہے۔ یارو یہ جو آزمائشیں آ جاتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، یہ جو بندہ مشکلات میں پھنس جاتا ہے، یہ جو بندے پہ بیماریاں آ کے ٹوٹ پڑتی ہیں، بندہ مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے، یاد رکھنا پریشان نہ ہوا کریں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عرش کا مالک آپ سے راضی ہے، عرش کا مالک آپ کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بندے پہ جو مصیبت آتی ہے نا، بندے پہ جو پریشانی آتی ہے، بندے پہ جو آزمائش آتی ہے، وہ اس کے دین کے حساب سے آتی ہے۔
یعنی جتنا زیادہ بندہ دیندار ہوگا اسی حساب سے اس پہ آزمائش آئے گی، جتنا زیادہ ایمان رکھنے والا ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش آئے گی۔ سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کے نبیوں پہ آئی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ان کا دین زیادہ مضبوط تھا۔ جتنے آپ مضبوط دین رکھنے والے ہوں گے اتنی ہی زیادہ بڑی آپ پہ آزمائش آئے گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عرش کا مالک آپ سے راضی ہے، عرش کا مالک آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشان نہ ہوا کریں۔